بسا اوقات بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کے اجر و ثواب کا صحیح سے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر اندازہ ہو تو انسان شعوری طور پہ وقت نکال کے وہ اعمال کبھی بھی نہ چھوڑے، اور پھر ان نیک اعمال میں کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن کے متعلق گمان کیا جاتا ہے کہ دیکھنے میں، کرنے میں وہ اعمال بڑے ہی ہلکے، آسان اور چھوٹی تعداد میں ہیں، لیکن اگر ان اعمال کا اجر دیکھا جائے تو اجر کے اعتبار سے وہ چھوٹے اعمال بھی بہت وزنی بھی ہوتے ہیں اور بہت بڑے اجر کے حامل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پہ ہماری رہنمائی کی۔ جامع ترمذی میں 586 نمبر روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی، ثم قعد، پھر وہ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا رہا، یذکر اللہ، ذکر اذکار کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، سورج طلوع ہو گیا۔ نماز فجر جب مکمل ہوتی ہے اس کے بعد تقریباً کوئی پونے گھنٹے کا شاید یہ وقت ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج نکلا، ثم صلی رکعتین، پھر اس شخص نے 2 رکعات پڑھی جس کو ہم نماز اشراق بھی کہتے ہیں، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، کائنات کے امام پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ اس شخص کے لیے اتنے سے اس عمل کے بدلہ میں اللہ اسے ایک حج اور عمرے کا مکمل اجر و ثواب عطا کرے گا، اور یہ جو مکمل اجر و ثواب ہے یہ آخر میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آخر سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اتنا بھی کہہ دیتے کہ حج عمرے کا ثواب مل جائے گا تو اتنا ہی کافی تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان یہاں پاکستان سے جہد کرتا ہے، پہلے پائی پیسہ اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کے لیے ویزا اپلائی کرتا ہے، پھر فلائٹ کرواتا ہے، پھر یہاں سے احرام باندھتا ہے، پھر وہ جاتا ہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے۔ وہاں پہنچ کر بھی ہمارے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سنت کے مطابق اس کے مناسک، ان کی ادائیگی کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے صحیح سنت کے مطابق اس کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا رزق ہی حلال کا نہیں تھا، جن کے اور کوئی ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب میں وہ ساری جہد، ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی، تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی انہیں مکمل اجر و ثواب نہ مل سکے۔ اور اگر آپ
میں سے کوئی غریب ترین انسان بھی یہ چاہے کہ میں روزانہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لے لوں اور وہ ثواب بھی مجھے پورا کا پورا مل جائے، اس میں نقص بھی نہ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کر لیجئے۔ نماز فجر مسجد میں آئیں، باجماعت ادا کریں، اپنی ہی جگہ پہ بیٹھے رہیں، ذکر اذکار کریں، سورج طلوع ہو اٹھیں اور 2 رکعات اشراق کی پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور ایک دوسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلہ میں روزانہ اللہ کے ہاں صدقہ ہے۔ اب پریشانی ہوتی ہے کہ 360 جوڑ ہوئے، اگر ہمیں یہ صدقہ پیسوں میں ادا کرنا ہو تو روزانہ کے 1 روپیہ بھی اگر ایک جوڑ کے بدلہ میں صدقہ ہو تو 360 روپے بنتے ہیں۔ غریب دہاڑی مزدوری کرنے والا بندہ جو شام کو 500-700 کماتا ہے، وہ 360 روزانہ کہاں سے دے گا؟ میرا مذہب دین اسلام بڑا ہی بہترین دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ زبان سے سبحان اللہ کہہ دینا، یہ بھی تمہاری طرف سے اللہ کے ہاں صدقہ ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان سے لفظ الحمدللہ پڑھ لینا، یہ بھی تمہاری طرف سے اللہ کے ہاں صدقہ ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، یہ بھی اللہ کے ہاں تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہہ دینا، یہ بھی اللہ کے ہاں تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ پہلی حدیث سے جڑی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اشراق کے 2 نفل پڑھ لے، اس میں وہ والی قید نہیں ہے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے رہیں اور پھر سورج نکلے 2 رکعات پڑھیں۔ اگر اس طرح کریں گے تو حج اور عمرے کا اجر و ثواب بھی ایڈ ہو جائے گا اور یہ ثواب بھی آپ کو ساتھ مل جائے گا۔ اگر اس طرح سے نہیں کرتے، ویسے روٹین میں آپ فجر پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں، سورج نکلتا ہے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ بعد 2 بعد آپ کو موقع ملا، آپ نے 2 رکعات اشراق کی پڑھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ آپ کی طرف سے 360 جو تیرے جسم کے جوڑ ہیں، ان تمام جوڑوں کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا، صبح ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم میں 2726 نمبر روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جا رہے تھے فجر کے وقت، تو دیکھا آپ کی بیوی جویریہ رضی اللہ عنہ مصلی پہ بیٹھی ہیں۔ جب آپ مسجد سے واپس آئے تو پھر دوبارہ دیکھا جویریہ رضی اللہ عنہ ابھی بھی مصلی پہ ہی بیٹھی ہیں۔ کچھ چیزیں ساتھ ملتی جلتی بھی میرا جب کوئی ذہن میں آئے تو میرا جی ہوتا ہے وہ بھی بیان کر دوں۔ ایک بات تو یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اس میاں بیوی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحم کرے اس بیوی پہ جو تہجد کے وقت خود بھی اٹھے اور اپنے خامد کو بھی جگائے۔ اگر وہ خامد نہ جاگے، تھوڑا سا پانی لے اور اس کے منہ پہ پانی کے چھٹے لگائے، کہے اٹھ اللہ کے بندے، ابھی وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے، رب کے سامنے جاگ کے اللہ سے کچھ مانگنے کا وقت ہے۔ اپنے خامد کو اٹھائے، تہجد خود بھی پڑھے، اپنے خامد کو پڑھائے،
آپ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج بھی اس میری بہن، اس بیٹی کے اوپر دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ، اللہ رحم کرے اس خاتون پہ، اس عورت پہ جس نے ایسا عمل کیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے اس خاوند پہ جو خود بھی تہجد پہ اٹھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے۔ یہاں جویریہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں مصلی پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے گزر کے گئے مسجد، بعد میں واپس آئے تو دیکھا ابھی جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پہ ہی بیٹھی ہیں اور ذکر اذکار ہی کر رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ گئے، پوچھا جویریہ وہ جب میں گیا تھا اس وقت سے ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے اور میں ابھی ذکر اذکار میں مصروف تھی تو یہ وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے جو بھی ذکر اذکار کیے ان کا بھی اللہ کے ہاں اجر ہے، لیکن ایک ایسا ذکر ہے، 4 کلمات میں تجھے بتاتا ہوں، اگر ان کو 3 مرتبہ صرف تو پڑھ لے، دیکھنے میں عمل چھوٹا ہوگا، وقت کم لگے گا، مشقت کم ہوگی، لیکن اجر کے اعتبار سے تیرے اس سارے وقت سے زیادہ اللہ رب العزت تجھے محنت اور عبادت کرنے کا اجر و ثواب دے دے گا۔ اور وہ 4 کلمات کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے سنائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، اللہ رب العزت تھوڑے عمل میں بھی اس کا اجر و ثواب پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا کر دیتا ہے۔ کہاں؟ صحیح البخاری کی وہ آخری روایت جو پوری روایت ہی اس عمل کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، رب کے بڑے پسندیدہ ہیں، ثقیلتان الی المیزان، جب ان کا وزن کیا جائے گا نا تو اللہ کے ہاں میزان میں، وزن میں یہ کلمات بہت بھاری ہوں گے، خفیفتان الی اللسان، لیکن تمہارے لیے بولنے میں بڑے ہی آسان ہیں، آسانی سے ادائیگی بھی ہو جاتی ہے، وقت بھی زیادہ نہیں لگتا۔ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعمال بتاتے ہوئے جو دیکھنے میں ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج ہم جمعے کی ادائیگی کے لیے تو سب آئے ہیں، جو زیادہ بڑی مشقت والا کام تھا وقت نکالنا جمعے کے لیے آنا، وہ تو ہم سب نے کر لیا، لیکن اجر و ثواب سب کو ایک جیسا نہیں ملے گا، اجر و ثواب میں فرق آ جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے روز اگر آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، گائے کی قربانی کا ثواب ہے، بکرے کی قربانی کا ثواب ہے، مرغی کی قربانی کا ثواب ہے، انڈے کی قربانی کا ثواب ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ جو اللہ کے ملائکہ ہماری اکاؤنٹنگ کرنے والے، لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی کتابیں بند کر کے خطبہ سننے کے لیے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ الغرض جو شخص خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے
وہ پہلے والے وہ اس قربانی والے اجر سے تو وہ محروم ہو گیا نا، لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور روایت ہے جس میں اجر و ثواب بہت زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں 345 نمبر روایت ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز جو شخص 4 کام کر لے۔ سب سے پہلا کام، غسل کرے اچھی طرح سے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اپنے ساتھی کو بھی غسل کروا لے۔ دوسرا کام، غسل کرنے کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیر نہ کرے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے جلدی مسجد میں آئے اور پیدل چل کے آئے، سوار ہو کے نہ آئے۔ کیا حکمتیں ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں میں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب انسان پیدل آئے تو وہ اتنا وقت نکال کے گھر سے نکلتا ہے کہ بڑے اطمینان، سکون، ذہنی سکون کے ساتھ وہ پیدل بھی چل رہا ہوگا، ذکر اذکار بھی کر رہا ہوگا اور وقت سے بھی پہنچ جائے گا۔ پہلا کام تھا غسل کرے، دوسرا جلدی آئے، پیدل چل کے آئے اور امام کے قریب بیٹھے۔ قریب بیٹھ کے باتیں نہ کرے، دائیں بائیں ایسے خام خواہ مت جھانکے، زمین سے ایک تنکا بھی ہلانے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے دوران خطبہ۔ آپ اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح نماز کی حالت میں ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا امام کے قریب بیٹھے، توجہ سے خطبہ سنیں۔ کام کو مشکل نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ غسل کرے، جلدی آئے، پیدل چل کے آئے، امام کے قریب بیٹھ کے توجہ سے خطبہ سن لے۔ ہمارے کرنے کے صرف اتنے کام ہیں، اور اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو ہر ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا کرے گا، اور ہر قدم کے بدلہ میں 1 سال کی رات تہجد کا اجر و ثواب اللہ عطا کرے گا۔ دن کے ٹائم روزے میں، رات کا سارا ٹائم قیام میں، اللہ کے سامنے نماز میں۔ کام ہمارا کرنے کا اتنا سا ہے، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کے آواز آ جائے، اذان آ جائے، اپنے سارے کام کاج چھوڑو اور اللہ کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ شعوری طور پہ یہ 4 کام ہم کر لیں، اجر و ثواب اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، دیکھنے کا کام چھوٹا ہے، اجر زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بیمار مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے۔ آج کل یہ عمل ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے عمومی طور پہ۔ ہاں اگر کبھی کرتے بھی ہیں تو اس کے پیچھے نیت میں فرق آ جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تو دار و مدار ہے ہی نیتوں پہ۔ اگر کوئی عیادت کے لیے جاتا بھی ہے نا تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ چلو کوئی نہیں یار، وہ یہ نہ کہے کہ وہ میری تیمارداری کے لیے بھی نہیں آیا تھا، یار رشتہ داری ہے نا، یار دوستی تھی، وہ پھر بعد میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے۔ دکھلاوے کے لیے آپ لاکھ مرتبہ چلے جائیں، وہ آپ کی تیمارداری دکھلاوے کی تو ہو جائے گی۔ بندہ تو اس زمین پہ راضی ہو جائے شاید، رب اس دکھلاوے سے راضی نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ کے ہاں جو تیرے لیے اجر ہے، نیت کر
کہ میں اپنے مسلمان مومن بھائی کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ تیمارداری والا عمل تو ویسے بھی مسلمان نہ بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کی تیمارداری کے لیے چلے جایا کرتے تھے. تیرے لیے اجر وہی ہے، نیت میں اخلاص ہو کہ رب کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. تو گھر سے نکلے گا تیمارداری کے لیے، اللہ کی طرف سے آسمان سے تیرے اوپر رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. تو جائے گا تیمارداری کرے گا، اللہ کی طرف سے تیرے لیے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کسی اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے جائے گا، شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے. اور جو کوئی شام کو کسی اپنی مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جائے، اللہ کے ملائکہ اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے، 1 2 4 نہیں، 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے تیمارداری کے بدلہ میں اس کے لیے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیجئے، بات کو مکمل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں 945 نمبر روایت ہے، ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی میت کو ایک بار غسل دے، ایک بار کسی بھی میت کو غسل دے، جو غسل دینے والا ہوتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ غسل دینے والے کو اگر دوران غسل میت میں کوئی عیب نظر آئے تو وہ اسے چاہیے اس کو چھپائے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. میت کو جو ایک مرتبہ غسل دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کو 40 مرتبہ معاف کرتے ہیں اس دنیا میں. دنیا میں کتنی مرتبہ ہم گناہ کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ بھی کر لیتے ہیں، اور یہاں تو یقین جانیے ہم نے اپنے فوت شدگان پیاروں کو بھی چھوڑا ہی ہوا ہے ملا پہ. اور ملا کرتا پتہ کیا ہے؟ میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر کیانی صاحب، فوت ہو گئے، تو میں نے ان کے بیٹے کو کہا یار ساری زندگی انہوں نے میرے سے اس طرح پیار کیا جس طرح، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ یہ میرا 5واں بیٹا ہے. تو میں نے کہا یہ اب دنیا سے جا رہے ہیں، ان کا ہمارے اوپر کچھ حق ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو غسل میں خود سے دوں. وہ کہنے لگے اچھا ہم نے اپنے وہ جو میاں صاحب ہیں مولوی صاحب وہ بھی بلائے ہوئے ہیں، تو آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں. وہ مولانا صاحب نے غسل شروع کروایا، بایاں ہاتھ پکڑ کے دھونا شروع کر دیا. اللہ کے بندے، جب بھی ہم نے غسل شروع کرنا ہے، پہلے صفائی ستھرائی کرنے کے بعد جب ان کو وضو کروانا ہے تب بھی پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہے. مجھے اس وقت وہ بات یاد آئی کہ جب ہم اپنوں کو، اپنے پیاروں کو اس طرح کے لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے جن کی ساری زندگی ہم نے نہیں سنی، وہ مرے ہوئے ہماری نہیں سنتے، اپنی منمانیاں اندر کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں پتہ نہیں، خوف آتا ہے میت کو غسل دینے پہ، خود ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مرتبہ میت کو غسل دینے سے اللہ 40 مرتبہ بندے کو معاف کرتا ہے. تھوڑا سا آگے چلیے، پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مردے کے کفن کا اہتمام کیا، اسے کفن پہنایا، کفن اس کے لیے لے کے دیا، اللہ اس کے لیے جنت کا لباس اسے دے گا اس کے بدلہ میں. جس کسی نے اپنے فوت شدہ
بھائی کے لیے قبر نکالی یا قبر نکلوانے کا اہتمام کر دیا، اس کے لیے اتنا اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس نے کسی زندہ کو گھر لے کے دنیا میں ایک بہترین گھر بنا کے دیا جو گھر قیامت تک قائم دائم رہے، اس گھر پہ جتنا اجر و ثواب ہے اتنا صرف ایک قبر نکالنے والے کے لیے اللہ اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے جنازہ کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کے بدلہ میں اسے ایک قرات ایک احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم جب وہاں مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کو دیکھا تو چونکہ اس کی مثالیں بہت آتی ہیں تو میں نے کوشش کی کچھ اس کا احاطہ کیا جائے۔ تو احد پہاڑ کی جو اونچائی ہے وہ غالباً 3533 فٹ ہے، 3533 فٹ، اور اگر ایسے اس کے چاروں طرف ہم گاڑی دوڑائیں تو 11 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، ساری زندگی ہم اپنے ہاتھ سے مٹی اکٹھی کر کے نا تو مٹی کا بھی یہ پہاڑ اپنے پاس جمع کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، تو رب کہتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب دوں گا اگر اپنے مسلمان بھائی کا وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ جب وہ فوت ہو تو اس کا جنازہ پڑھے، لیکن نیت اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا نیت نہ ہو۔ اگر جنازے کے بعد اس کی تدفین بھی کرے، قبر میں اس کو دفن کر کے اس کے لیے دعا مانگے پھر واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 احد پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ کام دیکھنے کے لیے عمل چھوٹا ہے لیکن اجر میں بہت زیادہ، اجر میں بہت وزنی بھی ہے، بہت زیادہ بھی ہے، بہت بڑا بھی ہے، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی آخرت کو سمجھیں اور اس کی فکر کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے بھی مت چھوڑنا اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا، اس لیے کہ گناہ چھوٹا بھی ہو تو وہ تمہیں جہنم تک تمہارے ساتھ جائے گا، اور نیکی چھوٹی بھی ہوگی اگرچہ اس میں مشقت ہی کیوں نہ ہو، مشقت تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے گی لیکن تیری نیکی تجھے جنت تک تیرے ساتھ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔